الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہم تمام کو عطا فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں مجھے کچھ باتیں ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں سے اس موضوع پر کہنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے میں جلدی کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کریں، صدقہ دیں۔ صدقہ دینے میں جلدی کرنا یہ بہت اچھا ہے، اس سے پہلے کہ ایک ایسا وقت ہمارے پاس آ جائے جس میں صدقہ و خیرات کرنا مشکل ہو جائے۔ آج جیسے حالات ہمارے سامنے ہیں، ہم باہر نکلنا بھی چاہتے ہیں تو نکل نہیں پاتے ہیں، لیکن موقع ہے کہ لوگ بھوکے ہیں، لوگ تنگ دست ہیں، لوگ مجبور ہیں۔ آپ اور ہم خرچ کرنے میں جلدی کریں، صدقہ دینے میں جلدی کریں، اس سے پہلے کہ مشکل ترین حالات ہمارے سامنے آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تصدقوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي فيها۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات کرو، خیرات کرو، اس لیے کہ ایک زمانہ تم پر آئے گا جب ایک آدمی اپنی خیرات لے کر پھرے گا تو اس کا لینے والا کسی کو نہ پائے گا، اور آدمی اس سے کہے گا اگر تم کل خیرات لے کر آتے تو میں قبول کر لیتا، آج ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حالت یہ ہوگی کہ اس صدقہ کرنے والے کو کوئی لینے والا نہیں ملے گا، اور یہ حدیث متفق علیہ کی ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اس حدیث میں پہلی بات تو یہ کہ صدقہ کرنے پر ابھارا گیا ہے، جلدی کرنے پر ابھارا گیا ہے، دیر کرنے سے منع کیا گیا ہے، وقت کو غنیمت جاننے یعنی ایسا وقت آنے سے پہلے صدقہ دینے کی بات کہی گئی ہے کہ جب کہ صدقہ دینا مشکل ہو جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایسے حالات کو چھوڑ دیا، مواقع کو گنوا دیا کہ وہ صدقہ کر سکتے تھے، اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، پھر وہ کبھی صدقہ نہ کر سکے۔ حالات کچھ ایسے بدلے کہ وہ پھر صدقہ نہیں کر سکے، پھر کبھی ان سے وہ کام نہیں ہو سکا، اس لیے کہ جو کام آج آپ کے لیے ممکن ہے کل شاید آپ کے لیے ممکن نہ ہو۔ ابھی آپ خوشحال ہیں، ابھی مواقع ہیں، ابھی لوگ بھوکے پیاسے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کیجئے، جنت کو خرید لیجئے، اللہ کی قربت حاصل کر لیجئے۔ اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ غَدًا۔ اے اللہ کے بندے، آج نیکی کر لے، آج صدقہ کر لے، اس لیے کہ تو نہیں جانتا کہ کل تیرا کیا نام ہوگا، تیرا شمار زندوں میں سے ہوگا یا تیرا نام میت ہوگا، تو زمین پر ہوگا یا قبر میں ہوگا۔ آج کل جیسے ہم حالات دیکھ رہے ہیں، آج اپنے پیروں پر چلنے والا کل لوگوں کے کاندھوں پر لدا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو نیکی کرنے کا موقع دے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ہماری زندگیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ جو حدیث حارثہ بن وہب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ ایک آدمی صدقہ لے کر نکلے گا لیکن تلاش بسیار کے باوجود کوئی لینے والا نہیں ملے گا، اور جو ملے گا تو کہے گا کہ کل تم صدقہ لے کر آتے تو میں تم سے لے لیتا۔ تو آپ اس حدیث پر غور کر سکتے ہیں کہ جو فرق اس حدیث میں بتایا گیا ہے بس وہ ایک دن کا فرق ہے، آج اور کل کا فرق ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندو وقت کو مت ٹالو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، خوشحالی دی ہے۔ آج سارے لوگ تڑپ رہے ہیں، محتاج ہیں، بےکس ہیں، دواؤں کے لیے، پیٹ بھرنے کی غذا کے لیے، پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ ان پر اپنا پیسہ خرچ کرو اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرو۔ یہ اس لیے کہ جو چیز آج ممکن ہے ہو سکتا ہے کل ممکن نہ ہو۔ کچھ ایسے اسباب پیدا ہو جا سکتے ہیں جو آپ کے اور صدقے کے درمیان حائل ہو جائیں، آپ کے اور صدقے کے درمیان رکاوٹ بن جائیں۔ ان میں سے ان رکاوٹوں میں سے یہ بھی ہے کہ آج آپ کا دل صدقہ کرنے کے شوق سے بھرا ہوا ہے، لیکن دوسرے ہی دن آپ کا دل بدل جائے، دل میں لالچ آ جائے، حرص اور طمع آ جائے، نفس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے۔ کبھی آدمی یاد کرتا ہے کہ اسے مال کی ضرورت پڑے گی، اس کے بال بچوں کو مال کی ضرورت پڑے گی، اور صدقہ کرنے کا ارادہ اس کا بدل جاتا ہے۔ ان رکاوٹوں میں سے یہ بھی ہے کہ آج آپ کے پاس مال ہے، کل ہو سکتا ہے آپ کے پاس مال نہ ہو، اور کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو لینے والے مل جائیں، فقراء مل جائیں، مساکین مل جائیں، لیکن ان کا آپ کو پانا کل مشکل ہو جائے، کوئی فقیر اور مسکین آپ کو نہ ملے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری سانسیں چل رہی ہوں اور کل ہم میت میں شمار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ای الصدقۃ اعظم اجرا؟ قال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ ثواب کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہے جو تم تندرستی کی حالت میں کرو، اور اس حالت میں کرو جب تم فقر سے ڈرتے ہو اور مالداری کی امید کرتے ہو، اور اتنا انتظار نہ کرو جب تمہاری جان حلق میں پہنچ جائے تو کہو اتنا مال فلاں آدمی کو دے دینا، اتنا مال فلاں آدمی کو دے دینا، حالانکہ اب تو وہ مال فلاں کا ہو ہی چکا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ تو صحابی رسول کا یہ سوال کہ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے، تو اس میں بتایا گیا کہ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى۔ آدمی جب صحت کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے مال کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ فقر و فاقہ سے ڈرتا ہے اور مالدار بننے کی خواہش ہوتی ہے۔ فقر و فاقہ کا ڈر لگا رہتا ہے۔ عام طور سے انسان جب صحت کے ساتھ ہوتا ہے تو مال کی زیادہ خواہش اسے ہوتی ہے، اور مال خرچ کرنے سے وہ پیچھے ہٹتا ہے۔ وہ کچھ بھی صدقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ
کئی مرتبہ سوچتا ہے کہ اس صدقے سے میرے بجٹ پر کتنا اثر پڑے گا، کتنا کم ہوگا، کتنا گھٹے گا۔ اس کے برخلاف اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی حالت دوسری ہوتی ہے، اس کی بیماری اس کے مال سے اس کو بے رغبت بنا دیتی ہے، خاص کر اس حالت میں جب اس کی بیماری شدت اختیار کر لیتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحت کے ساتھ لالچ لگا ہوا ہوتا ہے اور بیماری میں آدمی کے ساتھ مال سے بے رغبتی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، حدیث میں یہ لفظ بھی بیان کیا گیا ہے، اس وقت کا صدقہ سب سے بہتر ہے جب آدمی کو مال کی حصول کی امید ہوتی ہے، اور جب آدمی موت کے قریب ہو جاتا ہے تو مال سے اس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا وَتَأْمُلُ الْبَقَى، اور یہی چیز زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ تم باقی رہنا چاہتے ہو تو مال سے تمہاری امیدیں جڑی رہتی ہیں، لیکن جب جان حلق میں پہنچ جائے اور آدمی کہنے لگے کہ اس کو اتنا مال دے دو، اس کو اتنا مال دے دو، لیکن جب جان حلق میں پہنچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کو بالکل موت کا غرغرہ لگ جائے، اس کا مطلب یہ ہے، حالانکہ اس وقت اگر وہ کچھ دے گا بھی تو وہ لاگو نہیں ہوگا۔ جان حلق میں پہنچنے کا مطلب ہے کہ جب موت کا وقت قریب آ جائے، اس لیے کہ جب جان کنی کا عالم ہوتا ہے تو وہ مال اس کا نہیں ہوتا، وہ خود بخود اس کے ورثاء کو منتقل ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا مال اس کی اپنی زندگی میں اس کا ہوتا ہے۔ جو آدمی مال صدقہ نہیں کرتا ہے وہ اپنے ورثاء کے لیے مال جمع کرنے کا کام کرتا ہے، بس وہ مال جمع کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے اور اپنے بعد میں آنے والوں کو ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ لیکن جب وہ صدقہ کرتا ہے تو وہ اپنے لیے زاد راہ آخرت کا توشہ تیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے جو شخص مال جمع کرتا ہے، خزانہ بنا کر رکھتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے مال جمع کرتا ہے۔ اس نے اپنوں کے لیے مال جمع کرنے کی نوکری کی، مال کی حفاظت کرنے کی نوکری کی۔ اس کے برخلاف جو آدمی صدقہ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، وہ اپنے لیے تو اس کا کام آتا ہے، وہ صدقہ اس کے کام آتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنا مال آگے بھیجتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ اے آدم کے بیٹے، تیرا مال کیا ہے؟ تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھا لیا اور ختم کر لیا، یا جو تو نے پہن لیا اور پرانا کر لیا، یا جو تو نے صدقہ کیا پھر ختم ہو گیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے اے اولاد آدم، جو مال تمہاری حاجت اور ضرورت سے زائد ہو اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو، یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہے، اور اسے روکے رکھنا یعنی خرچ نہ کرنا اللہ کے نزدیک بھی اور بندوں کے نزدیک بھی تمہارے لیے برا ہے۔ لیکن جتنا مال تمہیں کافی ہو سکتا ہے اتنے مال کو اگر تم بچا کر رکھتے ہو تو کوئی تم پر ملامت نہیں ہے، اور جو مال تمہاری ضرورت سے زائد ہو اسے خرچ کرنے کے سلسلے میں اپنے اہل و عیال سے ابتدا کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے،
جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم فضل اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فضل سے مراد جو کچھ بچ جائے تمہاری ضرورتوں سے، تمہارے بال بچوں کی ضرورتوں سے، اس کو خرچ کرنے کی بات کہی گئی ہے، اس لیے کہ جو کچھ زائد ہے اسے تم خرچ کرو گے تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اس لیے کہ تمہارے لیے باقی رہے گا، اجر کے طور پر آخرت کا توشہ ہوگا، دنیا میں تمہارے مال میں برکت کا باعث بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ اس مال کو تم روکے رکھو گے اور ان جگہوں پر خرچ نہیں کرو گے جن کے خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو تم پر واجب ہے، تو یہ چیز بہت بری ہے۔ اگر تم نے مستحب جگہوں پر مال خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا تو تم نے اپنا اجر کم کر لیا، اور واجب جگہوں پر خرچ کرنے سے تم رک گئے تو تم نے بہت ہی بڑا غلط کام کیا۔ اس حدیث میں ایک بات اور بھی بتائی گئی ہے، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، جن کی تم کفالت کر رہے ہو ان سے اپنے خرچ کا آغاز کرو۔ تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار، ان تمام سے تم اپنے خرچ کا آغاز کرو۔ اور حدیث میں بتلایا گیا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اس سے مراد یہ ہے اوپر والے ہاتھ کو مرتبہ ہے اور جو دیتا ہے اور بلندی ہے ثواب کے اعتبار سے، اس لیے کہ وہ ہاتھ صدقہ کرتا ہے، اس کے برخلاف وہ ہاتھ السائلہ جو مانگنے والا ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دوزخ کا ذکر فرمایا تو اس سے پناہ مانگی اور اس طرف اپنا چہرہ پھیر لیا، پھر دوزخ کا ذکر کیا اور پھر ایک طرف اپنا چہرہ پھیرا۔ شعبہ نے کہا کہ 2 مرتبہ آپ کے ایسا کرنے میں مجھے شک نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ آگ سے بچو، اگرچہ ایک ٹکڑا کھجور کا دے کر ہی کیوں نہ ہو، یا اچھی بات کہہ دو کیونکہ یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ حدیث سنتے ہوئے صحابہ کرام کہتے ہیں، ہم کو ایسے لگا کہ جہنم کی آگ ہماری طرف دیکھ رہی ہے، جہنم کی آگ ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف دیکھا، پھر کہا جہنم سے بچو، جو کھجور کا ٹکڑا خرچ کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ سارے بندوں پر ضروری ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اسے کم نہ سمجھیں۔ یہ خیرات ہے، یہ صدقات ہیں، بھلے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ آپ کو اور مجھے جہنم سے بچاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ رب کے غصے کو بجھاتا ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ تو دوستو عزیزو، یہ چند باتیں ہمارے ساتھ تھیں، اور ساری بات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا تھا کہ اب حالات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ آگے بڑھے، صدقہ کرے، اللہ کے غصے کو مٹائے، اللہ کے غصے کو مٹائے تاکہ یہ بلائیں اٹھ جائیں، مصیبتیں اٹھ جائیں، یہ ناگہانی اموات ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالی جن جن لوگوں نے میری ان باتوں کو سنا ہے، اللہ تعالی انہیں توفیق دے، ان کے مال و دولت میں برکت دے کہ وہ آگے بڑھیں
اور اللہ کے راہ میں اپنی دولت کو خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔